ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا اور وجود بخشا، شریعت بنائی اور اسے پختہ کیا، اس لیے کہ وہ صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ نیکوکاروں کی سعادت اور پاک بازوں کی زندگی کی اساس ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عبادت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عبادت کی بنیاد گر جانے والے کھائی کے کنارے پر رکھی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہم موت کی طرف ہر لمحہ بڑھ رہے ہیں، ہماری عمریں مراحل میں لپیٹی جا رہی ہیں۔ تقوی کے توشے کے ساتھ دنیا سے جاؤ، تمہاری عمر چند دنوں کی ہے اور وہ بھی تھوڑی ہے۔ مسلمانوں، دن اور مہینے یکے بعد دیگرے آ جا رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، عمریں ختم ہو رہی ہیں، وقت کٹ رہے ہیں، بدن بوسیدہ ہو رہے ہیں، ہر چیز کی میعاد مقرر ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک سال کو الوداع کہا ہے جس کی گھڑیاں جلدی سے گزر گئیں، اس کے اوقات پے در پے اس طرح فوراً نکل گئے گویا وہ ایک خیال ہو جو آیا اور گزر گیا۔ ایسا مہمان جو زیارت کر کے غائب ہو جائے۔ کسی سال کے استقبال اور دوسرے کے الوداع میں غور کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور سوچنے والوں کے لیے عبرت ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اہل بصیرت فریب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، نہ وہ سامان دنیا سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ بڑی امیدیں پالنے والا عمل کو بھول جاتا ہے اور موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دور اندیش عقل مند وہ ہے جو زمانے کے صفحات اور اس کے ختم ہونے سے سنجیدہ محاسبہ اور سچے جائزے کے لیے کچھ لمحات نکالے اور اس انسانی کمال کی سیڑھیاں طے کرے جس کے تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جسے پختگی کے ساتھ بنانے کی کوشش کرنے کے لیے ہمتوں کو محمیز کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ یہ ہر سمجھدار مکلف پر واجب ہے، اور ہر پختہ یقین رکھنے والا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنے ماضی حال اور مستقبل میں اپنی روش کا مراجعہ کرنے اور جائزہ لینے سے غافل نہ ہو۔ حوادث ایام میں عبرتیں ہیں، زمانے کے واقعات میں نصیحتیں ہیں، مواقع نکل رہے ہیں، موت کا وقت مقرر ہے، قیام محدود ہے اور دن گنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، دل کی تباہی اور انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز غفلت برتنا، احتساب نہ کرنا، نفس کو بے لگام چھوڑنا، اس کی موافقت کرنا اور اس کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ یہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ دھوکے میں پڑے لوگوں کی حالت ہے جو نتائج سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور معافی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے گناہوں میں پڑنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ نفس کو یوں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ برائی کا بہت حکم دیتا ہے، وہ طبعی طور پر مخالفت کے میدان میں بھاگتا ہے۔ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نفس کی اصلاح کرے اور اس کا تزکیہ کرے اور طاقت کی زنجیروں سے اسے رب کی عبادت کی طرف ہانکے۔ بندہ اگر نفس کو لاپرواہ بے لگام چھوڑ دے تو نفس اریل نافرمان اور باغی ہو جائے گا، اور اس کے بعد بندہ اس پر قابو نہیں پائے گا، اور بندہ اسے سیدھا کرے، اس کا محاسبہ کرے، اور نفس باز آئے گا، فرما بردار ہوگا اور سیدھا ہو جائے گا۔ انسان جب اپنے نفس کے عیبوں اور آفتوں کو جانے گا تو وہ اس سے نفرت کرنے اور اس کے خالق کے سامنے بچنے جھکنے پر آمادہ ہوگا۔ اسی طرح وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، اس سے لڑنے، اس کے گناہوں اور عیبوں سے پاک کرنے اور اس کا تزکیہ کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اس میں علام الغیوب کی فرما برداری اور اس فوز و فلاح کی امید ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں قسم کھائی ہے، اور نفس انسانی کی اور اس ذاتی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ دی انسان کو، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ مومنوں، سلف رحمہم اللہ نے ان معانی کو سمجھا اور ان کو کما حقہ مقام دیا، چنانچہ اپنی زندگی میں انہوں نے قول و فعل کے ذریعے ان کی ترجمانی کی، اور تاریخ نے اس میدان میں ان کی شاندار اور عظیم وصیتوں کو رقم کیا۔ ان کے اقوال پھیل گئے اور لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اسی میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور اثر ہے، انہوں نے فرمایا، لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور وزن کیے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا، اور قیامت کی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جس دن کہ تم اپنے اس رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی راز چھپا نہیں ہے۔ اس حدیث کو احمد نے بیان کیا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، بندہ اس وقت تک بھلائی میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے، اسے احتساب کی فکر رہتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
جس نے یہ جان لیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے تو وہ جان لے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جس نے یہ جان لیا کہ اسے کھڑا ہونا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ پوچھا جانے والا ہے، اور جس نے یہ جان لیا کہ وہ پوچھا جانے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر سوال کا جواب تیار کرے۔ پوچھا گیا اللہ آپ پر رحم کرے، اس کی تدبیر کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا معاملہ آسان ہے، جو زندگی باقی بچی ہے اس کو بہتر کرو گے تو جو گزر چکا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے اپنی بقیہ زندگی میں بھی برا کیا تو تمہاری جو زندگی گزر گئی ہے اور جو باقی ہے سب کا مواخذہ ہوگا۔ پھر جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ جس طرح نفس کا محاسبہ عمل کے بعد ہوتا ہے اسی طرح عمل سے پہلے اور دوران عمل ہوتا ہے۔ جہاں تک عمل سے پہلے محاسبے کی بات ہے تو وہ یوں ہوگا کہ جب عمل کا قصد و ارادہ کرے تو رکے، اور تب تک انسان عمل کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک اس کا کرنا چھوڑنے کے مقابلے میں واضح طور پر غالب نہ ہو۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے ارادے کے وقت رکتا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، اور اگر کسی اور کے لیے ہوتا ہے تو رک جاتا ہے۔ جہاں تک عمل کے دوران نفس کے محاسبے کی بات ہے تو وہ یوں ہوگا کہ عمل میں اخلاص اور اطاعت برتنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ وہ اسے پورا کر لے۔ جہاں تک عمل کے بعد محاسبے کی بات ہے تو یہ فرائض و احکام میں غور و فکر کرنے سے ہوگا۔ اگر وہ اس میں کوئی نقص دیکھے تو زیادہ کوشش کرے، اس کی تکمیل اور پختگی کے لیے اپنے رب سے مدد طلب کرے، پھر منہیات میں غور کرے۔ اگر اسے یہ پتا چلے کہ اس نے ان میں سے کچھ ارتکاب کیا ہے تو اس کو چھوڑ کر سچی توبہ، استغفار، مٹانے والی بھلائیوں اور برائیوں تک لے جانے والے اسباب کو چھوڑ کر اس کا تدارک کرے۔ اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دل کی درستگی اور سلامتی نفس کے محاسبے سے ہے، اور اس کی خرابی اور تباہی نفس سے غفلت برتنے اور اس کی لذتوں اور خواہشات میں چھوڑ دینے اور اس چیز سے غفلت برتنے سے ہے جس سے نفس کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ نیک وقت وہ ہے جو گزرے ہوئے کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، مستقبل اور آنے والے کے لیے تیاری کرتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت دے، مجھے اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکمت والی نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عمل کرنے والے متقیوں کے اجر کو عظیم کیا، ہدایت و بھلائی سے ان کے سینے کو کشادہ کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنے بندے کو طاعت کی توفیق دی اور مدد کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ دین کے احکام کو سکھانے اور واضح کرنے میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کا درود ہو آپ پر، آپ کے ہدایت و ایمان والے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، امت مسلمہ، محرم الحرام کا مہینہ عظیم اجر والا بلند پایا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنا معزز عبادت ہے اور کثرت سے روزہ رکھنا تقرب و فضیلت کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی تاکید آئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنوں کے مقابلے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ اس دن یعنی یوم عاشورہ کو چھوڑ کر کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس حدیث کو بحقی نے روایت کیا ہے۔ اگر مسلمان 3 دن روزے رکھتا ہے تو اس میں 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے اور مہینے کے 3 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے، اور اگر کوئی مسلمان صرف 10ویں تاریخ کو ہی روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے اعمال کے صحیفے کو طاعتوں سے بھرو، ان عمروں کو ختم ہونے سے پہلے غنیمت جانو، ان اوقات کے جانے سے پہلے ان سے فائدہ حاصل کرو۔ جان لو کہ کوتاہی کا انجام قیامت کے دن حسرت و ندامت اور ہلاکت و خسارہ ہے۔ کوتاہی سے بچو، اپنے رب سے ملاقات کے وقت تمہیں عزت و سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ کے بندو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام
رحم اور برکت نازل فرما رسول امین پر، آپ کے نیک پاکباز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المومنین پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور تا قیامت ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں، ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو و جود اور احسان سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ان کے دین کی قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور تمام مسلمان ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا۔ اے اللہ تو اپنے دین، کتاب، نبی کی سنت اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم اپنے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے امانت دار ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے توفیق و درستگی، سرخری و تائید اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک تو بزرگ و سخی ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع کر دے اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے سپاہیوں اور فوجیوں کی سرحدوں پر مدد اور حفاظت فرما، تو ان کا حامی و مددگار بن جا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو عزیز بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے، اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے ہم کو بیزار کر دے اور ہمیں راہ ہدایت والا بنا۔ اے اللہ مصیبت زدوں کو راحت دے اور پریشان زدہ کی پریشانی دور فرما، قرض داروں کا قرض ادا کر، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اور ہمارے اور مسلمانوں کے فوت پا چکے لوگوں پر رحم فرما یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اور اللہ عظیم و برتر کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔